کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ سے معجزہ مانگے اور اللہ خود ان کی شرط پر معجزہ عطا کر دے پھر وہ انکار کر دیں تو انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کی، جس نے ایک پوری قوم کا فیصلہ لکھ دیا۔ قوم سمود عرب کے طاقتور لوگ تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، طاقت، دولت اور فن تعمیر پر فخر کرتے تھے، لیکن اس طاقت کے ساتھ ایک چیز غائب تھی، وہ تھی اللہ کی اطاعت۔ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ تب اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں صرف ایک بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ پھر انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو جو بڑی ہو، واضح ہو اور سب کے سامنے ہو۔ یہ کوئی عام مطالبہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، واضح، کھلی، ناقابل انکار۔ اللہ نے حکم دیا، اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، اس کے پینے کا ایک دن مقرر ہے۔ اور قوم کے لیے دوسرا دن۔ یہ آزمائش تھی۔ شروع میں قوم خاموش رہی، لیکن ان کے دلوں میں تکبر بڑھتا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا ہم ایک جانور کے حکم پر چلیں؟ پھر قوم کے بدبخت لوگوں نے سازش کی اور اس مقدس نشانی کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے اونٹنی کی اونچی کاٹ دی اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اب اپنے گھروں میں 3 دن رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر 3 دن کے بعد آسمان سے ایک خوفناک چیخ آئی اور زلزلہ بھی آیا۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر پڑی۔ وہ پہاڑ جن پر وہ فخر کرتے تھے، ان کی قبریں بن گئیں۔ یہ کہانی صرف ایک اونٹنی کی نہیں، یہ کہانی ہے اللہ کی نشانی کو جھٹلانے کے انجام کی۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں مذاق نہیں ہوتی۔ جب ہجرت پوری ہو جائے تو سزا آ کر رہتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرما۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔